والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ارشاد ہے کہ جس نے مجھ پر روزانہ 10 بار درود پاک پڑھے اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ واہ کیا مرتبہ ہے غوث والا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا۔ سر بھلا کیا ہے کوئی جانے کیسا، اس اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں جو عرض کیا ہے، کیا بات ہے، سر بھلا کیا ہے کوئی جانے کیسا، اولیاء منگتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ یہ چلا میں عرض کروں آگے۔ آج کا یہ دن جمعۃ المبارک 11 ربیع الثانی سالانہ بڑی 11ویں شریف یوم عرس حضور پیران پیر دستگیر محمود سبحانی سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی کا آج یوم عرس 27 اکتوبر 2023۔ تو میری آواز سن رہے ہیں، اعلان میں کہہ چکا ہوں، آپ جو ہے تدریہ دیا جائیے۔ آج سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی کا یوم عرس ہے، بڑی 11ویں شریف، سالانہ 11ویں شریف کا دن ہے۔ کل کی رات کو گزری پاکستان میں جگہ جگہ حضور غوث اعظم کا یوم عرس 11ویں شریف کا ختم شریف، محفل نعت، بیان، قرآن خوانی، نعت خوانی، تلاوت قرآن اور دیگر کار خیر کے کام ہو۔ آج ہم سنیں گے سرکار غوث اعظم کی شان۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، سبحان اللہ، 11واں بار 11ویں شریف کا دن اور رکوع بھی 11، کیا بات ہے، اور تقریباً 11 سے قریب آشیانہ غوث اعظم میں بیٹھے ہیں، کیا بات۔ سنیے 11ویں پارے میں کیسی اولیت کی شان بیان ہو رہی ہے، بہت جگہ پہ ہے، لیکن مشہور آیت ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله
ذالک هو الفوز العظیم۔ ترجمہ قرآن آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ سن لو، یہ سننا کیسا ہے؟ سن لو، خبردار کیا جا رہا ہے، سن لو۔ جب کوئی بڑی بات ہوتی ہے کوئی یہ جملہ سے سن لو، بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے، وہ جو ایمان لائے اور ڈرتے رہے ان کے لیے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں خوشخبری ہے۔ اللہ کی باتیں بدلتی نہیں، یہی بڑی کامیابی ہے۔ سبحان اللہ۔ مفسر قرآن حضور قبلہ مفتی احمد یار خان قائد رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں، کہا وہ بڑے مفسر قرآن، اے لوگوں کان کھول کر سن لو، آگاہ رہو، اس میں شک نہیں کہ اللہ پاک کے دوستوں اس کے قرب کی سعادت پانے والوں کی شان یہ ہے کہ دنیا میں ان پر کسی مخلوق کا خوف نہیں، رعب اور ڈر نہیں، کیونکہ ان کے دل میں اللہ کے خوف سے، ان کے دل اللہ کے خوف سے بھرے ہوئے، انہیں دنیا و آخرت میں کوئی رنج و غم بھی نہیں۔ اللہ پاک ان دونوں تکلیفوں سے محفوظ رکھتا ہے، خوف اور غم سے، اور یہ خوف اور غم بہت خطرناک نام ہے۔ تب نے فرما دیا میرے دوستوں کو نہ غم ہے نہ خوف ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو سچے پکے مومن ہوتے ہیں، یہ ہر وقت متقی پرہیزگار رہتے ہیں۔ یہ اولیاء کی شان بیان ہو، ان کا مرتبہ بیان ہو کہ اللہ کا قرب پانے والوں کی شان کیا ہے اور قرب اللہ کیسے عطا فرماتا ہے۔ نہ کوئی فرض واجب یا سنت چھوڑتے ہیں، نہ کوئی ناجائز کام کرتے ہیں، ان کے لیے دنیا و آخرت میں خوشخبریاں ہیں۔ ان کی ولایت کی گواہی لوگوں کی زبان پر موجود ہے، ان کی طرف دل جھکے ہوتے ہیں، دل جھکتے ہیں، اللہ انتظار کرتا ہے کیا شان ہے۔ اور مرتے وقت فرشتے انہیں جنتی ہونے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ قیامت کے دن جنت میں داخلے کے وقت انہیں خوشخبریاں دی جائیں گی۔ یہ اللہ پاک کے وعدے ہیں جو کبھی تبدیل نہیں ہوتے۔ اے لوگوں یہ بڑی کامیابی ہے، اس کی طرف رغبت کرو۔ اور یہ کرام کی محبت دلوں میں ڈالی جاتی ہے، تو جن کے دل اللہ کے ولیوں کی محبت سے سرشار ہے وہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ یہ محبت آپ نے مانگی نہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں اپنے دوستوں کی محبت ڈالی، اس کی قدر کرو۔ آئیے قرآن مجید پارہ 16 سورہ مریم میں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ ترجمہ قرآن کنز العرفان، بے شک وہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان قریب رحمان ان کے لیے محبت پیدا کرے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ محبت پیدا کرے، محبت پیدا کرے، تو ہمارے دل محبت ہے
یہ اپنے پیاروں کے اعمال جو اس نے توفیق دی، انہوں نے اس کو کرنے پر کوشش کی، اس کو کیا، اللہ نے ان کی محبت اپنے بندوں کے دل میں ڈالی۔ دوسرا بات، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اور پیارا شاد ہے اعلیٰ حضرت امام سنت نے کیا اس آیت کے بارے میں ترجمہ کیا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میری یاد کرو، میں تمہارا چرچا کروں۔ یہ خاص انبیاء کو نہیں بولا، یہ عام بولا، تم میری یاد کرو، میں تمہارا چرچا کروں گا۔ تو یہ اللہ کے نیک جو بندے جو ہیں، اولیاء، متقین، صالحین، صدیقین، شہداء، یہ اللہ کے پیارے ہیں، یہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا چرچا کرتا ہے۔ بولے ہم نہیں کر سکتے، اللہ کو صرف یاد کریں، یہ دنیا میں اپنی بہت ساری زندگی گزارتے ہیں۔ ایک بات اور اس کریں، جب یہ اللہ کے نیک بندے ذکر کر کے عبادت کر کے دنیا سے جاتے ہیں، تدفین ہو جاتی ہے، ان کے دو فرشتے کرامت کاتبین اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اعمال لکھنے والے تو لکھتے ہیں، مولا کریم تیرا بندہ دنیا سے وصال کر گیا، پردہ فرما گیا، اب ہماری جو پوری ڈیوٹی تھی وہ ختم ہو گئی، تو ہمیں اپنے آسمانوں پر بلا ہے عبادت کے لیے، اللہ کی مرضی کے مطابق یہ بلانی مخلوق ملائکہ کا کام۔ اللہ فرماتا ہے اے ملائکہ، اے فرشتوں، میرے آسمان بھرے میں میری عبادت کرنے والوں سے۔ اللہ سوچئے جو لوگ عبادت سے غفلتیں کرتے ہیں ان کو دیکھیں جو رات دن عبادتیں کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے میرے آسمان بھرے پڑے۔ مولا پھر ہمیں زمین پر اجازت دے کہ ہم تیری عبادت کریں، اللہ فرماتا ہے میری زمین بھی بھری پڑی ہے میری عبادت کرنے والوں سے۔ کاش بھری پڑی بات، اے مولا پھر ہم کیا کریں؟ آئیے اللہ کو یاد کرنے والے، اس کے حبیب کا ذکر کرنے والے، اس کے اولیاء کی شان بیان کرنے والے، تلاوت قرآن کرنے والے، جھوٹ سے بچنے والے، غیبتوں سے بچنے والے، تہجد پڑھنے والے، باجماعت نماز پڑھنے والے، صرف فقط اسٹیج پر جا کر نعت پڑھ کر چلے جانا، نمازیں چھوڑ دینا، آگے بیان کر دینا، نمازیں چھوڑ دینا، پرواہ نہیں کرنا، نعت پڑھنے کے بعد خوب گناہ کرنا، سرکار کی سلام کر رہے ہیں، چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، جس آقا کی نعت پڑھ رہے ہیں اسی آقا کی سنت ایک مٹھی داڑھی سجانا، تو آقا کی تعریف کرنے کے ساتھ ساتھ اس پیاری اداؤں کو، ان پیاری اداؤں کو اپنے اندر اپنائیں۔ تو وہ لوگ جو نیک اعمال کرتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، اللہ کے نیک بنتے ہیں، اللہ فرشتوں کو فرماتا ہے کہ میرے فرشتوں جاؤ تو اس کی قبر کے پاس، جاؤ اس کی قبر کے پاس اور قیامت تک میری تسبیح و تحلیل کرو اور اسے ثواب پہنچا دے، تمہارا کام ہے۔ کیسے کام؟ تو دنیا سے بندہ اللہ کو راضی کر کے جائے، دنیا بھی اچھی، آخرت بھی اچھی۔ میں اور آپ کو، ہمیں اپنے دادا کے والد کا نام نہیں معلوم، لیکن بچے کو غوث اعظم کا نام معلوم ہے۔ مجھے اور آپ کو، ہمیں اپنی نانی کی والدہ کا نام یاد نہیں ہوگا، لیکن بچہ جانتا ہے کہ سیدہ خاتون جنت کون ہے۔ تو مطلب آپ غور کریں کہ یہ اولیاء اللہ وہ مبارک ہستیاں ہیں، قرآن مجید میں ان کے فضائل، احادیث میں ان کے فضائل، محبوب کریم ان کے فضائل فضائل، حضور غوث اعظم کیسے اللہ کے ولی۔ آئیے مادر ذات اللہ کے ولی، مادر ذات سمجھتے ہیں، یعنی ماں کے پیٹ سے ولی ہی پیدا ہو گیا، اللہ نے کیسا نوازا ہے۔ فرمایا ابھی حضور غوث اعظم اپنی ماں کے پیٹ میں
اور جب والدہ کو چھینک آتی والدہ الحمدللہ کہتی، یہ سنت ہے چھینک کے بعد، اور جو سنے وہ یرحمک اللہ کہے۔ ماں کو چھینک آئی، ماں نے کہا الحمدللہ، حضور غوث اعظم ماں کے پیٹ میں اس کا جواب دے رہے یرحمک اللہ۔ اور غوث اعظم کی بات دیکھ کر واقعہ تو آپ نے سنا ہوا ہے، سیب والا ہو، ہے نا؟ کیا شان ہے، آپ کیسے ماں باپ ہوا کرتے تھے، کیا ایک حضرات کی ادائیں کیا، ایسی عبادتیں کہ جب اولاد پیدا ہوئی تو اللہ نے اس کو غوث اعظم بنا دیا، ولیوں کا سردار کا لقب انہیں دیا۔ مطلب یہ آپ کو ملا حضور غوث اعظم سے پہلے جو جس کو یہ منصب حاصل تھا غوث اعظم کا، یہ حضرت امام حسن کے پاس نبی پاک کے نواسی، ان کے پردہ فرمان کے بعد یہ مقام ہے سردار اولیاء، مقام تاجدار غوثیت کا مقام شیخ عبد القادر جیلانی کو، اس کے بعد یہ مقام ملے گا حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ۔ تو تین غوث اعظم کا یہ ہوا ہوا چناؤ۔ خیر، آپ جو ہے ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوئے، یکم رمضان مبارک آپ کو ولادت ہوئی، آپ کی ولادت ہوئی۔ صبح شادی کے وقت جلوہ گر ہوئے، اس وقت ہم آہستہ آہستہ اللہ 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 کہہ رہے تھے۔ جس دن آپ کی ولادت ہوئی یکم رمضان، اس آپ کے شہر میں جیلان شریف میں، اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ولادتیں عطا کی، جن عورتوں کو یہ نعمت ملی، ان سب کے یہاں بیٹے ہوئے۔ کتنے ہوئے؟ 1100 ولادت ہوئی۔ یہاں بھی 1100 کا تھا، سبحان اللہ، 1100 ولادتیں ہوں، اور 1100 کے 1100 بیٹے پیدا ہو، اور وہ 1100 کے 11 سب کے سب اللہ کے ولی بنے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب عمر 5 سال کی ہوئی تو آپ جو ہیں آپ کو مدرسے بھیجا گیا۔ بسم اللہ شریف پڑھنے کی رسم کسی بزرگ کے پاس پڑھایا گیا، جسے ہم 10 میں بسم اللہ کہتے ہیں، تو آپ کو بھیجا گیا، انہوں نے پڑھایا، پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر پڑھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا یہ پڑھا، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی، سورہ بقرہ پڑھی، 18 پارے سنا دیے قاری صاحب کو، 18 پارے۔ وہ بھی حیران کہ یار یہ بچہ قسم بسم اللہ کے لیے آیا، اس کو ابھی پڑھنا ہمیں سکھانا ہے۔ اعوذ باللہ، تعوذ و تسمیہ دونوں ان کو پڑھاتی، اب ان کو آگے سبق دینا، انہوں نے تو 18 پارے والی سنا دی۔ وہ سمجھے کہ شاید یہ کوئی جگہ کام لینے آئے۔ بیٹا کون سے مدرسے سے پڑھ کے آئے ہو؟ پوچھا انہوں نے، تو آپ نے 18 پارے سنا دیے۔ حضور غوث اعظم نے فرمایا کہ مجھے اتنا ہی یاد ہے، بس آگے نہیں پڑھ سکتے۔ مگر آگے پڑھو، اللہ نے اتنا ہی یاد، کہاں پڑھے، کہاں سے یاد؟ آئیے حضور غوث اعظم نے فرمایا کہ یہ 18 پارے میں نے اپنی ماں کے پیٹ میں یاد کر دیے۔ 18 پاروں کا حافظ میں بیٹھا ہوا، کیونکہ میری ماں 18 پاروں کی حافظہ تھی۔ حضرت سیدتنا ام خیر سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ
حضور غوث اعظم کی ماں کا نام، میری ماں 18 باروں کی حافظ ہے، میری ماں کے بیٹے یاد کرتے تھے. اب ماں پڑھتی تھی تو اثر ہوا اور یہ ان کو عطا ہو گیا. ایک اور بزرگ بارے میں پڑھائی، سیدنا بختار کاک کی سلطان الہند راجا غریب نواز کے خلیفہ خاص سیدنا بختار کاک، قدرالدین بختار کاک، یہ بھی 14 باروں کے حافظ تھے ماں کے پیٹ سے. اور میری ماں 14 باروں کی حافظ ہے، گھر کا کام ہی نہیں کرتی تھی جب تک کہ روزانہ 14 بارے تلاوت نہ کرے. اگر میرے اور آپ دونوں ہم لوگ سامنے ہی ہے، ہم لوگ کتنی تلاوت کرتے ہیں. بارہا میں یہاں جو میں ایک طرف دلا رہا ہوں کہ ہم تلاوت نہ کرتے ہیں. اور ایسی حالت میں جب اللہ تعالیٰ امید سے نوازتا ہے تو ہمارے عورتوں کی حالت ہوتی کیا ہے؟ پرانے فلمیں، گالی گلوچ اور طبع عجیب انداز ہوتا ہے. تو پیدا ہونے والا بچہ جب ایسی صحبت پاتا ہے تو وہ بھی ارے طبع فلمیں، ڈرامے، گانے باجے سب میں جانا. دنیا سے ماں باپ جاتے تو بچہ کیونکہ گلوکار بنا، بچہ بے نمازی بنا، بچہ جنانے والا وہ جھوٹ بولنے والا. ماں باپ نے جھوٹ بولا، ماں باپ نے تھوڑی ہے سچ بولا تو بچے سچ بولتے. ماں باپ نے تھوڑی اخلاقیات سیکھا تو بچے اخلاق سیکھیں. ماں باپ تو اپنے بھائیوں بہنوں سے لڑتے رہے، ماں باپ کو بگاڑ کے بیٹھ گئے خاندان سے، کیا ہوا؟ اولاد نے بھی سیکھی ہے. میری آنکھوں دیکھی بہت سارے معاملات. خبردار کبھی کوئی اختلافات ہو جائے خاندان میں، ہونا نہیں چاہیے. ہو گیا اس کو ختم کرنے کی سوچیں، اس نے ظلم کرنے کی سوچیں. فرمائے 3 چیزوں سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے، برکت ہوتی ہے. اس میں ایک چیز یہ کہ رشتے داروں سے اس سے شروع کرنا، رشتے داروں سے تعلقات جوڑے رکھنا. لیکن ہمارا یہ نہیں ہوتا. اس لیے ہم جو ہیں بالکل بنا کے رکھیں. اور وہ خواتین جن کو اللہ امید سے نوازتا ہے، امید ہو جاتی ہے آگے ولادت ہو جاتی ہے، وہ اللہ کی عبادت کرے. ایسا نہیں کہ جس کو امید نہیں ہوئی وہ عبادت ہی نہ کرے. ایک بتا رہا ہوں کہ عمل اچھا ہوگا چلا پھر حضور غوث اعظم کی ماں ایسی متقیہ، والد سے متقی، اللہ تعالیٰ نے ایسی دن کو لاتا تھا. معاشر ہونا چاہیے. حضور غوث اعظم کا سچ والا واقعہ آپ کے سامنے. ماں نے کہا تھا بیٹا تو زیادہ ناگی جھوٹ نہیں بولنا ہے. ایک نصیحت کرتی ہوں کہ جھوٹ نہیں بولنا ہے. عمر نے کہا ہے چھوٹی عمر ہے، ماں سے عہد کر دیا کہ صحیح ہے جھوٹ نہیں بولوں گا. چلے گئے. ماں نے کہا بیٹا جا، اب ملاقات ہماری ہو سکتا ہے قیامت کے دنوں. دین سیکھنا ہے، عالم بننا ہے. بیٹی رائے بنا کر چلے گئے. کچھ اشرفیاں سونے کے سکے دینار باندھ دیے، ضرورت کے لیے کام آئے گا. چلے گئے. راستے میں ڈاکوؤں نے روک دی. آیا ڈاکو، کیا ہے تمہارے پاس؟ کہا 40 دینار. 40 دینار؟ ہاں. اور بچہ شاید جھوٹ بولا، مذاق کر رہا ہوگا. سختی سے کہا ہاں 40 سے کہاں ہے، دکھا دیے. ارے وہ تو حیران ہو گئے کہ لوگ ہم سے بات چھپائیں، راستے کا پتہ چلے راستہ تبدیل کر لیں. یہ صاحب بول رہا ہے بچہ. بچے کو پکڑا اور دیا اپنے سرانہ کے پاس، سردار کے پاس. اب بولیا اللہ کے سردار جا رہے ہیں ڈاکو کے سردار کے پاس. اس کو پتہ نہیں تھا کہ اولیاء اللہ کے سردار کا مقام ملے گا. سردار اولیاء بنائیں گے. جا رہے ڈاکو، چلو ہمارے سردار کے پاس. اچھا آئے. کہا کہ جناب یہ بچہ ہے وہ یہ بولتا ہے کہ میرے پاس 40 دینار ہو، نکلے کیا بات؟ اس نے بولا بیٹا لوگ ہم سے مال چھپاتے ہیں، ہم سے ڈرتے ہیں، راستہ بدل لیتے ہیں، دیگر معاملات ہیں، اور آپ نے سچ کہہ دیا. کیا وجہ ہے؟ آگے میں نے اپنی ماں سے وعدہ کیا. ایسی ماں، میں نے اپنی ماں سے وعدہ کیا تھا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، سچ بولوں گا. میری ماں نے اس سے خدا کو وہیں پر بیٹھا سرانہ وہیں پر ہی ایسا بچہ اپنے ماں سے کیے باتیں کو پورا کرتا. ایک میں ہوں کہ رب سے اتنے عہد کیے
دیے, میں نے ہر بار توڑ دیے. یہ بچہ ہے جو اپنے ماں سے کیے ہوئے عہد کو نہیں توڑ رہا ہے, سچ بول رہا ہے. میں توبہ کر لی کہ آئندہ میں اپنے رب کی مانوں گا, میں نہیں کرتا کہ سارے بزرگ ہو زیادہ کی ہاتھ اس نے توبہ کر. پھر جو ہے جو اس کے ساتھ تھے, اس کے ساتھ ہی تھے, قریباً 60 تھے. ان 60 نے کہا کہ جب ہر معاملے میں تمہارے ساتھ تھے تو دونوں میں بھی تمہارے ساتھ. غوث اعظم کی ایک نیکی نے 60 ڈاکوؤں کو تبدیل کر دیا. سوچیے ان کی زندگی بھر کی نیکیاں کل کے خدا کو کتنا فائدہ دے رہی ہوں گی. ایسی تو گیا 2016 میں حاضری ہو گئی. جو ہو صاحب کے دربار میں حاضری تھی, یہی میدان غوثیہ میں دعا کرتے تھے لوگ. ہر 11ویں شریف ہوتی تھی, مولا کبھی ایسی 11ویں مل جائے. آج فیضان غوثیہ میں آنے والے سال دربار میں غوثیہ میں پہنچ جائے. قبولیت کی گھڑی ہوگی, حاضری ہو گئی. مجھے کسی نے بتایا کہ فلاں کی جگہ مزار ہے, وہ جو ڈاکو تھا نا جس نے غوث اعظم کے ہاتھ پر بیٹھ کی, اس کا مزار وہاں ہے. اب جو غوث اعظم پر ہاتھ پہ توبہ کر لے اور غوث اعظم کی صحبت میں بیٹھ جائے, سوچیے وہ کیسا بنی کرے. یہاں تو غوث اعظم سے محبت, غوث اعظم کی محبت ہی ولایت حاصل کرنے کا ذریعہ ہوتی ہے. اگر غوث اعظم کی عقیدت دل میں نہیں ہوگی ولایت ملے گی نہیں. یہ بات بالکل مضبوط ہے. تو مجھے پتا چلا کہ وہ فلانی جگہ پر آ رہے ہیں, تو واقعہ پڑا ہوا تھا, سنا ہوا تھا. میں تو میرے ساتھ جو تھے تو میں نے بولیا یار چلے مزار پہ حاضری. تو پوچھتے ہم پہنچ گئے. اچھا بہت سارے مزارات ایسے ہیں وہاں جو مشہور نہیں ہیں, جیسے سلسلہ قادریہ کے بہت سارے مشائخ کے مزار تو مشہور ہی ہیں, جیسے بہت سارے مزار سے. خیر میں چلا گیا. محمد الفی شاید نام بتایا کسی نے کہ محمد الفی کا نام. تو وہاں گئے, فاتح پڑھی, فاتح شریف پڑھی, سارے ثواب کیا اور وہ ان کے مزار پہ ہاتھ. تو مجھے یوسف یاد آ گیا. دیکھے جانے والی کیسی ماں اور کیسے والد اپنے بچے کی تربیت نہیں کرتے. یہ جھوٹ نہیں بولنا. اور اگر آج ہماری قوم جھوٹ سے بچ جائے نا, بہت سارے معاملات حل ہو جائیں. آئیے دوسری بات, بہت اہم ترین بات, حضور غوث اعظم کا یہ اعلان, قدمی حاضی علی رقبتی کلی ولی اللہ, میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے. میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردن پہ. یہ اعلان آپ نے کہاں کیا؟ اپنے آستانے سے کیا. اور جہاں جو ولی تھا اس نے اس کو سنا کہ ہمارے شیخ عبد القادر جیلانی نے آستانہ غوثیہ سے اعلان فرمایا ہے, اور یہ اعلان ایسے نہیں کیا, حکم ہوا تھا اعلان کا. تو تمام اولیاء نے اپنی گردنیں جھکا دی. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سلطان الہند اپنے اجمیر میں بیٹھے میں یہ اعلان سنا اور فوری آپ نے کہا یا غوث اعظم آپ کے قدم میرے سر پر, میری آنکھوں پر. اچھا جہاں یہ اعلان سرکار غوث اعظم
دیا کہ آپ کے قدم میرے ساتھ ہیں۔ یعنی یہ لکھ کے دیکھیے اللہ کے اولیاء کا لکھ۔ وہاں کوئی قادر ساؤنڈ لگا ہوتا، قادری کو ساؤنڈ، یا سکون مدینہ لگا بنانے ساؤنڈ تھے، کوئی ساؤنڈ تھا؟ کون سا ساؤنڈ تھا بھائی؟ کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ روحانی ساؤنڈ تھا حضور غوث اعظم کا، کہ زبان سے نکالا اور آواز بول گئی ہند میں، آواز بول گئی نہ جانے کہاں کہاں، اور سب نے اپنی خانقاہوں میں اعلان کر دیا کہ آج ہمارے شیخ نے اعلان کیا ہے کہ یہ میرا قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے، تو ہم نے اپنے سر کو جھکا دیا۔ فاروق اعظم کا واقعہ یاد ہے، مدینے شریف میں ممبر پر ہیں اور وہ وہاں مارتا ہو رہا ہے ناول میں، حضرت فاروق اعظم ممبر سے آواز لگا رہے ہیں مدینے سے بہت دور، فرمائے کہ یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف، اے ساریہ پہاڑ کی طرف۔ کون سی آواز تھی بھائی؟ یہ وہ روحانی آواز جو اولیاء اللہ کو، اللہ کے پیاروں کو اس کے محبوب کے صدقے میں دکھا ہے۔ تو وہ کون سا ساؤنڈ تھا؟ حضور غوث اعظم کی عقیدت یہ دونوں جہاں میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی کی آخری کتاب معراج العابدین، اس میں آپ نے لکھا کہ آتے باری تعالیٰ کے مضمون میں تم کبھی بات لکھی۔ اچھا مجھے بغداد میں دیکھا، یہ بھی پتہ چلا امام غزالی کا مزار بھی یہاں ہے۔ آنے کے کئی افراد ایسے تھے کہ جو جاتے تھے ہر سال، ان کو یہ نہیں پتا امام غزالی کا مزار ہے۔ اچھا جیسے مجھے پتا چلا امام غزالی کو ماشاءاللہ پڑھا لیے اپنے مرشد کے صدقے موضوع شیخ طریقت امیر سنت کے صدقے میں آپ نے امام غزالی کو اتنا پڑھا ہے، حضور امیر سنت نے کیا بات ہے الحمد للہ پڑھا امام غزالی کو۔ میں تو فوری بس بھائی اپنے ساتھ 3-4 ہوتے تک نکل جاتے تھے، ہم لوگ نکل جاتے تھے۔ تو امام غزالی کے مزار میں حاضری تھی، وہ لطف آیا، بالکل سادہ سا مزار، اور وہ دقت اور وہ ایک منظر تھا اس وقت ہے۔ امام غزالی نے لکھا، فرمایا کہ جو اللہ کا اطاعت و فرما بردار ہوتا ہے، مطیع ہوتا ہے، اطاعت گزار، اللہ تعالیٰ اسے 40 کرامات سے نوازے۔ کتنی؟ 40 کرامات سے۔ یہ اللہ کی طرف سے بہت اپنے وقت 20 کرامتیں آخرت میں انہیں عطا کرے گا اور 20 کرامتیں انہیں دنیا میں عطا کرے گا۔ اور 20 کرامتوں سے چند میں اس میں پڑھی، دنیا میں جو اللہ تعالیٰ عطا کرے گا، ایک جگہ بیٹھے فکروں کی آواز سن لیں، سبحان اللہ، بیٹھے کہاں ہے، نظر وہ نہ جانے کہاں کہاں ہے۔ کسی مخلوق میں اگر کسی کو تکلیف پہنچی، کوئی پریشانی ہو گئی، تو یہ حضرات بیٹھے بیٹھے اللہ کی مدد سے، عطا سے ان کی تکلیفیں دور کر دی۔ یہ شان ہے ایک اولیاء، شان ہے یہ۔ تو پیارے بھائیوں، یہ اللہ کے نیک بندوں کا صدقہ ہے۔ آج کا دن حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے 11ویں شریف کا دن، اللہ کریم مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
1100 سورہ یاسین کا میں نے اعلان کیا تھا، مطلب کئیوں نے پڑھی، اور 1100 درود شریف کا تھا، کئی مجھے آئے کہ ہم نے پڑھ لیا، تو عمل کوشش کرنا کہ عمل مطلب مہینے بھی پڑھے پوری 11 یاسین شریف پوری الحمدللہ، 1100 درود پاک بھی پڑھے، درود غوثیہ بھی، کلمہ شریف بھی پڑھے، تو اعلان اس کو جمع کرنے کی کوشش کریں، پڑھا کریں، فائدہ ہوتا ہے، بزرگوں کو نظر کیا جاتا ہے۔ نماز غوثیہ بھی الحمدللہ میں نے یہی تقریباً 11 سال کی پڑھی، رضان غوثیہ میں نماز غوثیہ میں نے نماز صلاۃ الصلاۃ اس کو کہتے ہیں وہ پڑھی، تو انشاءاللہ آج یہاں پر فاتحہ بھی ہوگی سلام کے بعد، اور آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے کوئی مبارک تشریف لائے چکے اور حضور غوث اعظم کے کوئی مبارک بھی ہیں، اور دوسرا خانہ کعبے کا دیوار مبارک کا پتھر بھی ہے، اور جنت البقیع کی مٹی شریف کی زیارت کریں، اور حضور غوث اعظم کے مزار کی 2 چادریں ہمارے پاس ہیں، یہ تبرکات آج ہم اس کی زیارت کر کے اپنے آگے ٹھنڈی کریں گے کہ پھر ان تبرکات کی برکتوں سے ہمیں آج ہم نے شربت بھی رکھا آپ لوگوں کے لیے، یا بھی شربت ہے یہ بھی انشاءاللہ پہنچ کر کے جائے گا، اللہ کریم عمل کی توفیق۔ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے۔